الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ اور دوستو اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، کل یہ بات بتائی گئی تھی کہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ اللہ کی طرف سے ایک مہمان ہے جو ہمارے گھروں میں آیا ہے۔ اگر ہم اس کی قدر کریں گے تو یہ اچھا رپورٹ لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اور اللہ کو یہ کہے گا کہ بھئی مسلمانوں کے گھر جب میں گیا تو انہوں نے میرا استقبال بہت اچھی طریقے پر کیا، روزے رکھ کر، نماز تراویح پڑھ کر، نماز تہجد پڑھ کر، قرآن کی تلاوت کر کے اور سخاوتیں کر کے۔ رمضان مبارک میں آدمی کا دل جو ہے وہ چونکہ نرم ہوتا ہے، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی سخاوتیں بھی رمضان میں بڑھ جایا کرتی تھی اور مسلمان عام طور پر اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی رمضان میں نکالتے ہیں، تو زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، للہ کے ذریعے، ہدایہ کے ذریعے آدمی اپنے اپنے متعلقین، مقربین اور رشتہ داروں پر سخاوتیں کرتے ہیں، تو یہ سارا رپورٹ رمضان اللہ کے سامنے جا کر پیش کرے گا کہ انہوں نے میرا اچھا استقبال کیا۔ اور چونکہ مہمان کا اکرام کرنا یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آنے والے مہمان کا اکرام کرے۔ تو ہمیں بھی اپنے رمضان کے مہمان کا اکرام کرنا ہے عبادت کے ذریعے۔ کل بھی بتایا گیا تراویح کے متعلق، مکمل 20 رکعات پڑھ کر اور اسی طریقے پر تہجد پڑھ کر دے۔ تہجد بہت جامع عبادت ہے، بہت زبردست جو ہے عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ آپ علیہ السلام تو پابندی کے ساتھ تہجد پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو امامہ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بقیام اللیل، بھئی تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم رات کا قیام کرو، یعنی کہ نماز تہجد پڑھا کرو۔ پھر آپ علیہ السلام نے نماز تہجد کے فضائل بیان کیے۔ حدیث میں آتا ہے اسی ابو امامہ کی روایت میں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، تہجد کو لازم پکڑو، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، پہلا فائدہ بتایا۔ دوسرا فائدہ بتایا وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور تیسرا فائدہ بتایا تہجد کی نماز کا وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور چوتھا فائدہ بتایا وَمَنْہَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ۔ یہ 4 فائدے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے پڑھنے پر بتائے کہ تہجد کو لازم پکڑو، پابندی سے پڑھو، اس لیے کہ یہ تہجد کی نماز تم سے پہلے جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں ان تمام نیک لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے، تمام نیک لوگوں نے اس عبادت کو انجام دیا ہے۔ اس سے محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہے
وہ بھی تہجد کی نماز کا اہتمام کرتی تھی، تو پھر تم تو خیر العموم ہو، تمام امتوں میں بہترین امت تم ہو، تو تمہیں تو اس کا اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر رمضان مبارک کے مہینے میں تو کسی کی بھی تہجد نہیں جانی چاہیے۔ ہاں، اس کے بڑے فائدے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بھئی تم سے پہلے جتنے نیک لوگ تھے، معلوم ہوا کہ نیک لوگ ہی تہجد پڑھتے ہیں، یا جو تہجد پڑھتے ہیں وہی نیک لوگ بنتے ہیں۔ بزرگ لوگ اپنی کمال بزرگی تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ تہجد کا اہتمام نہ کریں۔ اس لیے بزرگوں، ہمیں اپنی نیند کو تھوڑی قربان کرنی ہے، جلدی سے بیدار ہونا ہے، اور اپنے مستورات کو بھی اس کی ترغیب دے۔ بچوں کے ماشاءاللہ مستورات تو بہت جلدی اٹھ جاتی ہے ہماری سحری تیار کرنے کے لیے، تو میں اپنے مائی بہنوں سے بھی جو ہے یہ عرض کروں گا کہ وہ پہلے تہجد پڑھے، ماشاءاللہ پڑھتے ہی ہوں گے، لیکن تہجد کا اہتمام کریں، تہجد پڑھ کر اپنی سحری بنائیں، پھر اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو اٹھا کر تہجد پڑھنے کی ترغیب دیں، ان کو بھی 10 منٹ پہلے اٹھا دیں اور تہجد پڑھائے۔ کیوں؟ کیونکہ تہجد میں بہت فائدے ہیں۔ آدمی کے جہے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آتی ہے، اور وہ نیک لوگوں میں جو ہے شامل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جتنے بھی بزرگان دین بڑے بڑے گزرے ہیں، وہ جو ہے تہجد کا اہتمام کرتے تھے۔ اس لیے وہ شاعر نے کہا کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو یا غزالی، یہ بڑے بڑے بزرگان دین تھے جن کے یہ القاب ہیں کہ عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو یا غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحرگائی۔ اس وقت تک جو ہے تم اپنی بزرگیت کے کمال تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی دن اور رات اللہ نے بنائے۔ رات کو اللہ تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ بنایا۔ سکون آدمی نیند کے ذریعے بھی حاصل کرتا ہے، اور سکون عبادت کے ذریعے بھی حاصل کرتا ہے۔ جو بزرگان دین ہوتے ہیں وہ راتوں کا انتظار کرتے ہیں کہ کب رات ہو اور کب ہم اللہ کی عبادت میں جو ہے لگ جائے۔ بزرگان دین کو رات کا انتظار ایسا رہتا تھا جیسا کہ ایک دلہے کو شب زفاف کا انتظار رہتا ہے۔ جو نیا دلہا ہوتا ہے اس کو پہلی رات کا کیسا انتظار ہوتا ہے، ایسے ہمارے بزرگوں کو راتوں کا انتظار ہوتا تھا کہ کب رات ہو جائے اور کب ہم جو ہے اللہ کی یاد میں جو ہے لگ جائے۔ اسی لیے وہ ایک شاعر نے کہا کہ شام ہوتے ہی بجھا دیتا ہوں چراغوں کو، کہ شام ہوتے ہی چراغوں کو بجھا دیتا ہوں، دل ہی کافی ہے الہی تیری یاد میں جلنے کے لیے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ راتوں کو اپنے دلوں کی جو ہے اس نور سے اس رات کے اندھیرے کو، اس تاریکی کو جو ہے روشن کرتے ہیں۔ تو یہ تو جو ہے اس وقت آدمی کو کیفیت ملے گی جب اللہ کی عبادت میں آدمی مست ہو جائے گا، پھر اس کو تہجد میں بھی اتنا مزہ آئے گا کہ پھر اس کو نیند میں بھی اتنا مزہ نہیں آئے گا۔ آج ہم نیند کے خوگر ہو گئے ہیں، اس لیے ہم کو نیند میں لذت آتی ہے۔ ہم عبادت کی ابھی تک ہم نے اپنے آپ کو عبادتوں میں لگایا نہیں، اس لیے ابھی اس عبادت کی لذت سے ہم ناواقف ہیں۔ جیسے کہ نابالغ بلوغت کی لذت سے ناواقف ہوتا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جو ہے جو لذت ایک دلہا اور دلہن کو ملتی ہے وہ نابالغ کو اس کا کوئی احساس نہیں۔ تو اسی طریقے پر ہم دین کے اعتبار سے نابالغ ہیں، ابھی تک ہمیں جو ہے اس لذت کا ہم نے ذائقہ چکھا ہی نہیں ہے۔ ہاں، اسی لیے وہ شاعر کہتا ہے کہ کس قدر گرا ہے تم پر رات کی بیداری، کس قدر گرا ہے تم پر رات کی بیداری،
ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تم کو پیاری ہے، نیند تمہیں پیاری ہے، ہمارے سے جو ہے تم نے کب پیار کیا ہے، ہم سے محبت کب کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں۔ اس لیے میری محترم مائیں اور بہنیں اور بزرگ اور دوستوں، ہم جو ہے تہجد کا بھی اہتمام کریں۔ تراویح تو جو ہے آج لوگ 20 رکعت میں بھی 8 رکعت کی جو ہے باتیں کرنے لگ گئے، تو ہم تو 20 رکعت تراویح نہیں پڑھ سکتے، کہ تہجد ہم 4 رکعت 8 رکعت کیسے پڑھیں گے بھائی۔ اس لیے تراویح بھی ہم 20 رکعت اہتمام سے پڑھیں، اور اس کے علاوہ بھی ہم تہجد کا اہتمام کریں۔ مہینہ تو دیکھو بھائی، یہ مہمان مہینہ تو جو ہے نیکیوں کی اضافے کے ساتھ آیا ہے۔ یہاں تو فرض پڑھو تو 70 فرضوں کا ثواب، اور سنت پڑھو تو فرضوں کے برابر ثواب۔ اور یہ تراویح کی 20 رکعت پر ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ بھئی دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سنتیں جو رکھی ہے یہ فرائض کی تکمیل کے لیے رکھی ہے۔ فرائض میں تمہاری جو کوتاہی ہو جاتی ہے، اس فرائض کی کوتاہی میں اللہ تعالیٰ نے سنتوں کو رکھا کہ سنتیں تمہاری زندگیوں میں ہوگی تو اسی سنتوں کے ذریعے فرائض کی تکمیل کر دی جائے گی۔ اور پھر آگے انہوں نے بات عجیب و غریب لکھی کہ آدمی اس میں غور و فکر کریں کہ آج پورے دین کے فرائض اور واجبات کو تم کاؤنٹ کرو، شمار کرو کہ پورے دین کے فرائض کتنے ہیں۔ تو ہم نے کاؤنٹ کیا کہ فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، تو 4 نے 2 6، اسی طرح عصر کی 4 رکعت تو کتنے ہوئی 10، اور پھر مغرب کی 3 کتنے ہوئی 13، عشاء کی 4 کتنے ہوئی 17، اور وتر 30، تو 20 ہو گئی۔ تو 20 رکعت فرائض اور واجبات کو شمار کرتے تو ہوتی ہے، تو اسی طریقے پر 20 رکعت تراویح پڑھو تاکہ فرائض میں کمی ہو جائے گی تو اس کی جو ہے اللہ تکمیل کر دیں گے۔ تو یہ عجیب و غریب ہمارے بزرگان دین نے ہم کو سمجھایا ہے۔ اس لیے جو ہے کوئی آج کی فراق میں نہ رہے، بلکہ 20 پڑھے مکمل تاکہ جو ہے ہمارے فرائض میں کمی ہو جائے، تو یہی سنت تراویح انشاءاللہ قیامت کے دن ہماری تکمیل کا ذریعہ بنے۔ اور اسی طریقے پر تہجد کا بھی اہتمام کریں۔ اس میں تہجد میں پہلا جو ہے فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا شیوا اور طریقہ رہا ہے، لہذا تمہیں نیک بننا ہو، اللہ والا بننا ہو، تہجد کا اہتمام کرو۔ اور تہجد کے اہتمام کی پریکٹس اور مشق کے لیے سب سے بہترین موقع رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ اس میں ہم جو ہے تہجد کی پریکٹس کر لے، اس پر مشق کر لے، اس پہ پابندی کر لے، انشاءاللہ یہی پابندی پورا سال ہمیں تہجد پروانے پر جو ہے قدرت اور طاقت عطا فرماوے گی۔ تو پہلا فائدہ تہجد کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، لہذا جو تہجد کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو نیک بنائیں گے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اشراف امتی و حملۃ القرآن و صاحب اللیل، میری امت کے شریف لوگ، میری امت کے شرفا لوگ کون ہوں گے کہ 2 صفات والے میری امت کے شریف لوگ، ایک تو جو ہے حامل قرآن، جو قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو یاد کرنے والے، قرآن کو سمجھنے والے، اور دوسرے نمبر پر صاحب اللیل، جو تہجد پڑھنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 صفات بتائی۔ میری امت کے شریف لوگوں کو اگر دیکھنا ہو، یہ 2 صفات اگر کسی کے اندر ہے تم کہہ دو کہ وہ شریف ہیں۔ میری امت کے شریف لوگ حملۃ القرآن و صاحب اللیل، لہذا ہم قرآن کا بھی اہتمام کریں، اس کو تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، اور دوسرا تہجد کا اہتمام کریں۔ تو اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تہجد کے 4 فائدے بتائے ہیں۔ ان میں سے پہلا فائدہ نیک لوگوں کا یہ شیوا ہے، لہذا تہجد پڑھنے سے آدمی نیک بنے گا۔ اور دوسرے 3 فائدے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں تہجد کا اہتمام کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہرحال جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس کا کل تذکرہ ہوا کہ بھئی خون ٹیسٹ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، انجیکشن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، گلوکوز کا بوتل چڑھوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خود بخود اگر کہ آ گئی جو ہے اگرچہ منہ بھر کر ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر رات میں دن میں سو گیا ہے روزے کی حالت احتلام ہو گیا، احتلام ہو جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے پر
مزی نکلنا، کسی کو بیماری ہوتی ہے پیشاب سے پہلے جو چکناہٹ نکلتی ہے اس کو مزی کہا جاتا ہے، تو اس کے نکلنے سے بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو عام طور پر روزمرہ آدمی کے جو ہے عمل میں آتی ہے، اس لیے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ بہرحال وہ چیزیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جس کو مفسدات روزہ کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک چیز ہے دھواں لینا۔ بھئی کوئی شخص روزے کی حالت میں اگربتی کا دھواں لیتا ہے یا کوئی بھاپ لیتا ہے جس کو ہم ناس بولتے ہیں۔ آج صبح ہی کسی نے مسئلہ پوچھا مجھے کہ بھئی روزے میں ناس لے سکتے ہیں؟ تو بھئی روزے میں ناس لینا ناجائز ہے، بلکہ روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ بھئی تو روزے میں بھاپ لینا، چاہے ناک کے ذریعے ہو چاہے منہ کے ذریعے ہو، دھواں اندر داخل کرنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اس لیے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں کوئی ناس نہیں لے سکتا۔ اسی طریقے پر بھئی دوا یا پانی کی بھاپ کا جو ہے بھپارا لینے سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ وہی ہم جو ناس لیتے ہیں، اسی طریقے پر کوئی آدمی دم کا مریض ہوتا ہے، سانس کی کسی کو بیماری ہوتی ہے، تو وہ جو ہے سانس کا جو مشین ہوتا ہے وہ لیتا ہے، تو اس کے لیے شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی دم کا مریض ہو اور ایسا مریض ہے کہ بغیر اس کو وہ مشین استعمال کیے رہا ہی نہیں جا سکتا ہے، اور بظاہر اس کا بدن اگرچہ صحیح سالم ہو، ہم کو لگتا ہے کہ بہت ہی صحیح سالم ہے، لیکن جب اس کو سانس اٹھتا ہے اور جب وہ مشین نہیں لیتا ہے تو بالکل بے چین ہو جاتا ہے، تو ایسا کوئی مریض ہے تو اس بارے میں معاصر مفتیان کی دو رائے ہے۔ بھائی ایک رائے تو یہی ہے کہ ایسا شخص مطلقاً معذور کے حکم میں ہے، لہذا وہ روزہ ہی نہ رکھے، روزہ نہ رکھے اس کو، جب اس کے بغیر اس کو چلتا ہی نہیں ہے تو روزہ نہ رکھے، صحت ہونے کے بعد اس کی قضا کر لے، یا اگر وہ صحت کی کوئی شکل نظر نہیں آتی ہے تو فدیہ دے دے، لیکن روزہ نہ رکھے۔ ہاں دوسری رائے مفتیان کرام کی یہ ہے کہ وہ مشین استعمال کرے اور اس کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھے، لیکن جب وہ صحیح ہو جائے، اس کو بیماری سے افاقہ ہو جائے تو احتیاطاً روزے کی قضا کر لیں۔ سمجھ آئی بات؟ تو اس لیے جو ہے روزے کی حالت میں یہ بھاپ لینا یا مشین استعمال کرنا ایک بیمار آدمی کے لیے جو اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کے لیے اجازت نہیں ہے، تو پھر جو ہے دوسرے کے لیے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے پر روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کے کرنا، دیکھو ایک تو وہ کہ جیسا کل بتایا تھا کہ جو خود بخود آتی ہے وامٹ، اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن آدمی خود بخود جان بوجھ کر کے کر رہا ہے، قصدن کے کی، تو منہ بھر کر اگر اس نے کی ہے تو اس سے بھی اتفاق روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر کر نہیں ہے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روزہ ٹوٹ جائے گا تب بھی، لیکن امام یوسف کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو بہرحال جان بوجھ کر کے نہ کرے، ہاں خود بخود آتی ہے تو کوئی حرج نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے پر نقصیر کا خون اندر چلا گیا، روزے کی حالت میں نقصیر پھوٹی، ناک سے خون نکلا اور اس کا خون ناک سے حلق میں چلا گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ خون حلق میں چلا گیا ہے۔ اسی طریقے پر آدمی وضو کر رہا تھا اور کلی کرتے وقت بے اختیار حلق میں پانی چلا گیا، کلی کرتے وقت حلق میں بلا اختیار پانی چلا گیا، اب اگر اس کو روزہ یاد تھا تو روزہ گیا، اس پر قضا واجب ہے، البتہ کفارہ واجب نہیں ہوگی اگر بلا اختیار چلا گیا ہے۔ چرا کلی کر رہا تھا اور مبالغہ کر رہا تھا کلی میں اور پانی چلا گیا، اس کو معلوم تھا کہ میرا روزہ ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر اس کو روزہ یاد نہیں تھا تو ایسی حالت میں پانی منہ میں لے لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ بھول سے ایسا ہو گیا ہے۔ لیکن اگر قصدن روزے کی حالت یاد تھی، اس کے باوجود مبالغہ کیا کلی میں اور اس طریقے پر جو ہے کلی پانی کو جو ہے منہ میں پھرایا کہ پانی حلق میں نیچے چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے پر عام طور پر بھئی کان کے اندر، ناک کے اندر آدمی کو جب درد ہوتا ہے تو دوا یا تیل لگاتے ہیں، تو یہاں بھی ناک یا کان کے اندر تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بہرحال کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آج کل جدید تحقیق کے مطابق کان اور دماغ میں کوئی جو ہے منفذ نہیں ہے، اسے بعض مفتیان کرام نے کان کے اندر دوا ڈالنے کو جو ہے غیر مفطر قرار دیا، یعنی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ابھی دو چار سال پہلے بھی ہمارے یہاں جوہانسبرگ سے ایک جماعت آئی تھی،
اس کے اندر ایک پاکستانی ڈاکٹر تھے، تو یہ مسئلہ جب میں نے رمضان میں بتایا تو وہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں کان کا اسپیشلسٹ ہوں۔ مولانا یہ جو آپ نے دوسرے بتایا وہ بالکل صحیح ہے، ابھی جو ہے جدید تحقیق کے مطابق کان کے اندر دوائی ڈالنے سے وہ دوا حلق تک نہیں پہنچتی ہے، اگرچہ اس کا اثر تم کو محسوس ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ نس اس سے کنیکٹ نہیں ہے اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو بہرحال اگر کان میں تکلیف ہے اور وہ دوائی ڈالی جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بھائی بابو بھائی کرگت، ان کی بہن کا انتقال ہو گیا انڈیا کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماوے۔ اور اسی طریقے پر ہمارے بروڈا کے اندر بھی آج ہمارے محلے میں سلیم بھائی پاکٹ والا کر کے تھے، بیچارے بہت دیندار نیک، تبلیغ میں لگے ہوئے، کرونا وائرس ہی کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور یہ بیماری ان کے لیے شہادت کا ذریعہ بنائے۔ درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوة المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوة المتین و یا راحم المساکین و یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم پر رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ امت پر رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ امت واقعی پریشان ہے، اے اللہ امت واقعی پریشان ہے، اے اللہ یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ تیرے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ اللہ کی بے شمار رحمتیں اتارتا ہے، اترتی ہے۔ اے میرے اللہ آپ کی یہ رحمتیں واقعی سمندروں کے قطرات سے زیادہ ہیں۔ اے میرے اللہ یہ امت واقعی پریشان ہے، اللہ رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، ہماری تمام کوتاہیوں کو درگزر فرما کر اے اللہ ہم پر رحم کا معاملہ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے جو ہے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے میرے اللہ جو لائن سے پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا ہمیں اس مہمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ واقعی یہ بڑا مقدس مہمان ہے، اے اللہ اس مہمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ناقدری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کے ایک ایک رات کی، ایک ایک دن کے لمحے کی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرما، تہجد کا اہتمام کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ تلاوت کا اہتمام کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ، اے اللہ نماز تراویح بھی شوق و ذوق کے ساتھ پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ سخاوت کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما، اور جو سخی حضرات واقعی سخاوت کر رہے ہیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال کر، صدقات نکال کر، اے اللہ للہ نکال کر تیرے نام پر اپنے خزانے سے لٹا رہے ہیں، اے اللہ ہدایہ کے ذریعے اے اللہ اپنے مقربین اور متوسلین کو اے اللہ دے کر اے اللہ تجھ سے ثواب کی امید رکھ رہے ہیں۔ اے میرے اللہ ان تمام سخیوں کی سخاوتوں کو قبول فرما، ان کے دینے کو اے اللہ ان کے جو ہے خرچ کرنے کو قبول فرما، اور اے اللہ ان کے روزی روزگار میں اے اللہ ان کے کاروبار میں خوب برکتیں نصیب فرما، خوب برکتیں نصیب فرما، اے اللہ خوب برکتیں نصیب فرما، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ یہ وبا، یہ بلا، یہ مصائب، یہ وائرس، یہ ذرات اے اللہ جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اے اللہ اس کو جڑ سے ختم فرما، اے اللہ عافیت کا ماحول پیدا فرما، اے اللہ یہ رحمت والے عشرے کی اے اللہ یہ رحمت والی گھڑیوں سے اے اللہ اس بیماری کا خاتمہ فرما، اے اللہ بیماری کا خاتمہ فرما، اے اللہ جو تیرے اے اللہ تیری جوار رحمت میں جو پہنچ گئے ہیں اے اللہ ان تمام کی مغفرت فرما۔ اے اللہ واقعی اس بیماری سے بہت سارے مسلمان مرد اے اللہ اس بیماری میں اور بیماری کا شکار ہو کر، اس وائرس و ذرات کا شکار ہو کر
اے اللہ انتقال کر چکے ہیں، اے اللہ ان کو شہادت کی موت عطا فرما، شہادت کا مقام عطا فرما، اور ان کی تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے سلیم بھائی کا جو انتقال ہوا، اے اللہ ان کی بھی بال بال مغفرت فرما، اے اللہ ان کی پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اور اے اللہ اسی طریقے پر بابو بھائی کرگت کی جو بہن کا انتقال ہوا، اے اللہ ان کی بھی بال بال مغفرت فرما۔ یہ کتنی مبارک روحیں ہے، اے اللہ جو مبارک مہینے کے اندر اے اللہ تجھ سے ملنے آ گئی ہے، اے مولا کریم ان مقدس روحوں کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی ایسے مہینے میں اے اللہ ایسے مہینے میں ایسی رات میں عبادتوں کے ساتھ، روزے کی حالت میں، نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اے اللہ تیری ملاقات نصیب ہو۔ اے اللہ ایسی پیاری موت ہمیں بھی نصیب فرما، اے اللہ ہمیں بھی نصیب فرما، اے اللہ ہمیں بھی نصیب فرما۔ اے مولا کریم جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر بلائی کی رحمت کی دعائیں مانگی، ساری رحمتیں برکتیں بھلائیاں ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جتنی شرور سے فتن سے عذابوں سے اے اللہ پناہ چاہی ہے، ان تمام شرور سے فتن سے عذابوں سے اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو پناہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔